رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مشارکین حضرات، آج کا جو درس رہے گا، اب تک ہم نے اس کتاب کے جو نواقض الاسلام ہیں وہ لے لیے. معلوم ہوگا کہ اب تک جو ہم نے اس کتاب کے اندر لیا، سب سے پہلا جو ناقص تھا وہ تھا شرک بعبادت اللہ، اور اس کے بعد دوسرا تھا کہ جو اللہ اور اپنے درمیان جو ہے کچھ ایسے وسائل بنائے گا جن سے دعائیں مانگے گا، وہ بھی اسلام کے متناقض ہے، اسلام کو توڑتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے. ایک انسان کے ایمان کو جو ختم کرنے والی چیز جو تیسری ہے وہ ہے مشرکین کے کفر میں شک کرنا یا ان کو کافر قرار نہ دینا. اور چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مکمل ہے، یہ بھی ایک انسان کو دائرہ اسلام سے جو خارج کر دیتی ہے. اس کے بعد پانچویں چیز تھی کہ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول، جو کوئی کسی ایسی چیز سے بغض کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اگر جو اس پر عمل کرے، لیکن اگر اس کو اس چیز کے ساتھ وہ ناپسند ہے وغیرہ، تو وہ بھی جو ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ چھٹی جو چیز کل ہم نے لی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی دین اسلام کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے گا، دین اسلام کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے گا، اس کی جزا و سزا کے بارے میں کوئی غلط کہے گا، تو وہ بھی جو ہے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ساتواں ناقض اسلام، ساتواں وہ خطرناک عمل جو ایک انسان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، ایک ایمان والے کے لیے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ قال شیخ رحمہ اللہ السحر، جادوگری جو ہے اس کا سیکھنا بھی، یا اس جادوگری کے حوالے سے ایک انسان جو ہے خود بھی اس کو پسند کرے، اس سے راضی، اس عمل سے وغیرہ. ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، انما نحن فتنة فلا تكفر. تو یہ جو جادوگری ہے یہ بھی جو آتا ہے اس چیز کے اندر، اگر کسی نے یہ سیکھا اس جادوگری کو، تو وہ بھی اپنے ایمان کا جو ہے وہ سودا کر بیٹھتا ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے ذریعے سے شرک کے بڑے دروازے کھلتے ہیں، جیسا کہ یہ چیز ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً معلوم ہے. تو یہ جو جادوگری ہے اس کو اسلام نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. اسلام میں جائز نہیں ہے اس کا جادوگری کرنا یا اس کام سے راضی ہونا، جو ہے یہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج کر لیتی ہے. اور جادو کہتے کس کو ہیں؟ لغت میں دیکھیں گے ہم، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ غالباً یا پھر دوسرے شرح کرنے والوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کتاب کی شرح کرتے ہوئے بتایا ہے عبارت الشیء الخفی ولہذا یقال العلماء السحر ما خفی ولطف سببه. لغت میں یہ کہتے ہیں کسی چھپی ہوئی چیز کو، لغت میں کہتے ہیں کسی چھپی ہوئی
چیز کو اسی لیے صبح جو ہے آخری رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس کو سحر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ دن جو ہے آہستہ آہستہ چھپ کر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور رات جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. تو اور اس وقت جو ہے وہ صبح روشنی جو ہے معمولی سی اس وقت چھپی ہوئی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنے والی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو سحر سے مراد کیا ہے، جادو سے یہاں پر مراد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا علم سیکھے جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کے جسمانی طور پر ان کو جو ہے تکلیف پہنچائے. ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ خیالی طور پر جیسا کہ بعض لوگ آتے ہیں وہ لوگوں کو تماشے کے لیے کبھی 5-10 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے کسی سڑک پہ بیٹھ کر جو ہے ان کو اپنا وہ جادو دکھاتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ حقیقی طور پر کسی کو اس سے اثر انداز کرنا، اس پورے جسم کو اثر انداز کرنا. دوسری چیز ہے خالی آنکھوں کو ہی ایک دھوکہ دینا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ جب انہوں نے دعوت دی تھی فرعون کو تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادوگری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جادوگری نہیں، وہ تو معجزات کو لے کر دعوت توحید دے رہے تھے. تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ جادوگری ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے جادو بلائے، فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا. اور وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں وہاں قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس پس منظر کو پیش کیا ہے. وہ جب جادوگر آئے فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے وہ اپنی جو جادوگری تھی لایا تھا، جو رسیاں تھی وغیرہ ڈالی، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو آنکھوں پر جادو کیا. یعنی ان کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی حقیقت میں وہ نہیں تھا، خالی آنکھوں کو ایک دھوکہ دینے کے لیے ان لوگوں نے وہ عمل کیا تھا. تو ایک جادو یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کو تکلیف دے، مصیبت میں ڈالے، اس میں جسمانی طور پر ان کے جو ہے نا پریشانیوں میں ڈالے، ایک یہ ہے. اور دوسرا تخیلی طور پر خالی وہ جو بعض لوگ کرتے ہیں جو سڑکوں پر کہیں چوراہوں پر جو ہے لوگوں کو جمع کر کے اپنا وہ ایک قسم کا ہنر دکھاتے ہیں. تو یہ دونوں جو عمل ہیں یہ کفر ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے کیا فرامین ہے. قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اور اسی آیت میں ابتدا میں کہا اللہ رب العالمین نے واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واتبعوا، اور پیروی کرو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان، انہیں جو وہ لوگ تھے انہیں پیروی کی کس کی، جو شیاطین ان کو پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے. علی ملک سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں جو سلیمان علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر تھے، اس دور میں یہ جادوگری جو ہے وہ بہت عروج پر گئی. اور سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات اللہ رب العالمین نے دیے تھے، شیاطین نے اور جو فسادی تھے، شرک تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے ان معجزات کو بھی جو ہے جادو کے ساتھ جوڑتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو اس حوالے سے فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا تھا ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے. شیاطین نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو یہاں پر سحر کو، جادوگری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. ولیکن شیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو کیا سکھاتے تھے، جادوگری سکھاتے تھے. اور جو پیغمبر تھے
سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ ہرگز اس چیز کے جو ہے وہ ایسا عمل کرنے والے نہیں تھے، اور یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہے، وقت کا جو پیغمبر ہے، وہ ایسا عمل کرے گا۔ تو سحر جو ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موبقات کو ذکر کیا، ہلاک کرنے والے کچھ گناہوں کو ذکر کیا، اور انہی میں سے ایک جو عمل ہے وہ جادوگری ہے۔ جادوگری کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل فرمایا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس جادوگری کے ذریعے سے ہی لوگوں کو توحید سے نکال کر شرک کی دلدل میں ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ آج کے ہمارے اس زمانے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جادوگری کا کام کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ اپنے روزگار، اپنا سارا جو نظام ہے اسی سے چلاتے ہیں، اور لوگوں کو پریشان کرنا جو ہے وہ دوسری جو چیزیں اس کے اندر مفاسد ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا روزگار، اپنی جو زندگی وہ چلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ایمان میں بھی یہ لوگ جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا نفع و نقصان کے حوالے سے پیروں اور فقیروں کی طرف تصور چلا جاتا ہے، حالانکہ ایک انسان کو جو یقین کامل ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، اگر پوری دنیا جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے گی، وہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے الا کہ جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، اور پوری دنیا مل کر اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گی تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ لیکن آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں پر انسان کو کبھی بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے۔ اگر وہ توحید کا پختہ نہیں ہوگا، ایمان کا پختہ نہیں ہوگا، تو کبھی کبھار ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو جو یہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو اس آیت کو مصنف نے یہاں پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو سحر ہے، جو جادوگری کا جو علم ہے، وہ سراسر کفر ہے، جیسا کہ اس آیت میں ایک حصے میں کہا گیا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی بتایا جاتا ہے جو جادوگری کا جو عمل ہے وہ کفر تھا، اور یہ ایک نبی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری چیز اس آیت کے اندر جو ذکر کی گئی ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر کیا۔ کفر کیسے کیا؟ جو جادوگری کا علم انہوں نے سکھائے لوگوں کو۔ اور تیسری چیز اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے سکھائی وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، جو 2 فرشتے تھے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم آپ کے لیے ایک آزمائش ہیں، آپ فلا تکفر، آپ کفر نہ کیجیے، تکفر فمن تعلم السحر کفر، جس نے علم سحر حاصل کیا، جادوگری کا علم سیکھا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ چوتھی چیز اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمائی ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں جو ان لوگوں نے اس جادوگری کو سیکھا۔ یقیناً جنت میں اس انسان کے لیے کوئی نصیب نہیں، اور جنت میں نصیب کافر کو ہی نہیں ہے، جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے۔ پانچویں چیز اس آیت کے اندر جس کی طرف جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو جادوگری کفر ہے، ایمان کی منافی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی گزار ہوتے، وہ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ایمان اور تقوی کے منافی ہے یہ جادوگری کا عمل۔ جادوگری کا جو عمل ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے منافی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یہ جو جادوگری ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ جو اس سے راضی ہوا اس جادوگری سے اور اس علم کو سیکھا، جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا، یہ ایک انسان کو جو ہے اسلام سے جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے اپنے عمال کی طرف، اپنے ان ذمہ داروں کی طرف لکھا تھا کہ جو بھی جادوگر ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جادوگر کی سزا جو ہے اس کی گردن اڑانا ہے۔ جہاں پر
نافذ ہوگی وہاں پر جادوگروں کی سزا جو کیا وہ ہے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کے عام مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں, خطرے کا باعث بن جاتے ہیں. لوگوں کو ان کی طرف ایک لگاؤ بن جاتا ہے, بلکہ کمزور ایمان والے کبھی کبھی ان سے ڈرتے بھی ہیں کہیں وہ کوئی تکلیف میں نہ ڈال دیں, کہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں. لہذا اس علم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے جو ہے اس کا سیکھنا جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے. اس کو جو ہے حرام قرار دیا ہے. اس کا سیکھنا یا اس سے راضی ہونا ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں, جب کبھی اگر ایک انسان اس قسم کی مصیبت میں پڑ جائے تو اس وقت کیا کرے؟ کسی نے کسی پر جادو کر دیا تو اس وقت ایک مسلمان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ قرآن اور احادیث, صحیح احادیث سے ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنا ان چیز سے نجات حاصل کرے, اور جو صبح و شام کی دعائیں, ذکر و اذکار کا عادی ہوگا, قرآن کی تلاوت اور عبادات میں کوتاہی نہ کرنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو ہے اس کو حفاظت بھی فرماتا ہے. تو ساتویں چیز جو ہم نے اس کے کتاب کے اندر پڑھی کہ جو ایک انسان کے ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہے وہ جادوگری ہے. وہ جادوگری ہے جو دعویٰ کرے گا اس چیز کا, جو اس چیز کو سیکھے گا یا اس سے راضی ہوگا وہ بھی جو ہے اسلام سے انحراف کرتا ہے, اسلام سے منہ موڑنے والا کام کرتا ہے, کیونکہ قرآن کریم کے اندر اس چیز کو جو ہے رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور یہ شیاطین کا عمل قرار دیا ہے اور یہ کفر والا عمل قرار دیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے انسان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کوئی نصیب نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی جنت کے اندر اسے ایسے انسان کو جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے. اور جنت میں جگہ صرف کافر کو ہی نہیں ہے, ایمان والوں کو تو اس ایمان والوں کے لیے ہی رب العالمین نے جو ہے آخرت بنائی ہوئی ہے. تو اسی پر میں اپنی جو بات کو اختتام کی طرف لیتا ہوں, کیونکہ یہاں سے وقت ہو چکا ہے دوسرے درس کا زاہد صاحب کا. تو انشاءاللہ العزیز اگلا درس کل ہوگا آپ کا, اور اس میں جو ہے 8ویں چیز ہم پڑھیں گے نوافذ الاسلام میں سے کہ 8واں کون سا وہ مسئلہ ہے جو ایک انسان کے لیے باعث خطرہ اور ایمان کے جو ہے ختم کرنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ایسے اعمال سے بچائے, ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, اور تمام مسلمانوں کو جو ہے ایسے اعمال سے نجات دیں, اور ہمیں ایسے اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو جان کر ان سے بچ سکیں اور ان چیزوں کو جان کر عمل کر سکیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.